السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقیناً یہ انتہائی خوبصورت ویڈیو ہوگا، اور دیکھیے مجھے امید ہے کہ اس طریقے کا ویڈیو ابھی کسی نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہوگا۔ یوں تو وسیم رضوی کے تعلق سے بے شمار ویڈیو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، مگر آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ دیکھیے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اور ایک نہیں بلکہ میں 10 عذاب گنواؤں گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے 10 عذاب آ چکے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا عذاب کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ عذاب اس کو کہتے ہیں کہ انسان زمین میں دھس جائے، یا پھر انسان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یا پھر اور طریقے سے، یا اس کا منہ جو ہے وہ خنزیر کی طرح ہو جائے، کتے کی طرح ہو جائے، تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا عذاب یہ صرف یہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے عذابات اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدسات سے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو توڑتا ہے، تو ان پر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ آج میں 10 قسم کے عذاب آپ کو بتانے والا ہوں، وسیم رضوی پر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا حشر فرعون، حامان، قارون، نمرود اور شداد جیسا ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ماں کا روٹھ جانا یہ خود ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ جس سے ماں روٹھ جاتی ہے سمجھ لیں کہ اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور اس وقت وسیم رضوی اور شیعہ سے اس کی ماں روٹھ چکی ہے، لہذا اس کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ جو پہلے سے قبر اس کے ہاں تیار کی گئی تھی، اس لیے کہ شیعوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی حیات میں ہی ان کی قبر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسی میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس کی قبر تیار کی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں کچھ شیعہ لوگوں نے ہی جا کر اس کی قبر کو توڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر یہاں پر عذاب شروع ہو چکا ہے۔ تیسری بات، اب وہ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ سوسائڈ کرنا یعنی خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن اب وسیم رضوی سوسائڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، مطلب یہ حرام موت مرنے کی بات کر رہا ہے، یہ بھی اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ نمبر 4، قبرستان میں اس کو اب جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات خود جو ہے شیعوں کے بڑے بڑے مولانا جیسے کہ قلب جواد ہے اور دوسرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو کسی بھی قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیں نمبر 5، کوئی سنی شیعہ عالم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، بلکہ کوئی بھی مسلمان کہلانے والا، چاہے وہ کلمہ گو مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، اور وہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، یہ بھی اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ نمبر 6، کوئی اسے کفن بھی نہیں دے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کو کفن بھی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آج مرے، کل مرے، یا پھر 10 دن کے بعد یا 1 سال کے بعد، جب بھی وہ مرے گا اس آدمی کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوگا، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا اس پر عذاب ہوگا۔ نمبر 7، کوئی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس پر بھی فتوے لگیں گے اور اس کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا، کیونکہ یہ آدمی اب مسلمان نہیں رہا، یہ مرتد ہو چکا ہے، اور کسی بھی مرتد یا مرتدہ کے جنازے میں شریک ہونا یہ گویا کہ خود کو اسلام سے خارج کر لینے کے مترادف ہے۔ نمبر 8، بھائی بہن نے رشتہ توڑ دیا۔ دیکھیے بھائی بہن کا اس طریقے سے رشتہ توڑ دینا یہ بھی انسان پر ایک طریقے سے اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے۔ نمبر 9، وسیم رضوی کافر ہو گیا، اب سے وہ کسی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا۔ مطلب اس کو جیسے پہلے کبھی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا تھا، یا پھر آئندہ بھی کسی جگہ کا اس کو ممبر بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو اب کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا۔ اب اس کو کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بنایا جائے گا، یہ بھی اس پر بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ نمبر 10، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس پر لعنت برس رہی ہے، لوگ اس کو پھانسی دینے کی بات کر رہے ہیں، لوگ اس پر اللہ کی لعنتیں بھیج رہے ہیں، فرشتوں کی لعنتیں بھیج رہے ہیں، پوری کائنات اس پر لعنت بھیج رہی ہے۔ سوچیں ایک آدمی ہے اور کروڑوں اربوں خربوں لعنت اس پر برس رہی ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ اس سے صادر ہو چکا جو اس نے قرآن پاک کے خلاف زبان درازی کی ہے، اور ٹویٹر پر بھی اس کے خلاف نمبر 1 پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے کی غلطی کر کے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گویا کہ اس نے اپنے لیے جہنم کا گڑھا تیار کر لیا ہے۔ یہ ویڈیو آگے پہنچائے، ہو سکتا ہے کہ وسیم رضوی جیسے لعنتی انسان کے پاس پہنچ جائے اور شاید اس کو توبہ کرنے کا موقع مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس لڑائی کو آخری دم تک لڑیں گے، اور جب تک لڑیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔